دوستو، اللہ کے نبی ہم سبھی کو زندگی جینے کے ہر ایک طریقے کو سمجھا کر گئے ہیں کہ انسان کو کن پرستتھیوں میں کس طریقے سے رہنا ہے، اور اب اگر اس کو کام کاروبار کرنا ہے تو کس طریقے سے اس کو اپنا کام کاروبار کو کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے تو یا دین کے حساب سے زندگی گزارتا ہے تو کبھی بھی اس کو کسی بھی کام میں نقصان نہیں ہو سکتا، وہ چاہے زندگی کا کام ہو یا اس کے کاروبار کا کام ہو۔ تو آج ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں 8 ایسی باتیں بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں سفلتا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو فالو کر لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کام پر ثواب رکھا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں کامیابی ضرور دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسندہ کرموں کا پھل سنکلپ ہے، یعنی دل کی اچھا ہے، اچھا پر آدھارت ہے۔ ہر انسان کے سنکلپ کے آدھار پر اچھے یا برے کرموں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ دوسری بات، اچھی اور صحیح وستوؤں کو بکری کرنا، یعنی جب بھی کوئی آپ ویپار شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انسان جو بھی کام یا جو بھی کاروبار کر رہا ہے وہ دین کے حساب سے، اسلام کے حساب سے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا کاروبار شراب کا، تمباکو کا، سور کے ماंس کا، اشلیل سامگری کا، یا ایسی چیزیں جو بیاج وغیرہ یا لون وغیرہ، اگر اس طرح کا کام ہے جو اسلام نے بالکل منع کیا ہے، جو بالکل حرام کیا ہے، تو ایسے کاموں کو بالکل نہ کریں۔ ہمیں سبھی معاملوں میں ایمانداری سے اور سیدھا ہونا سیکھنا چاہیے تاکہ سبھی ویپار بنا کسی بادھا کے کیا جا سکیں۔ تیسری اس میں بات ہے، ایمانداری سے ویپار کریں۔ اسلام نہ کیول ہمیں مارگدرشن کرتا ہے کہ کیا بیچنا ہے یا کیا نہیں بیچنا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جیون کے معاملے میں ایماندار ہونے پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھلے طور پر ایمانداری سے کام کریں تاکہ جو بھی وکریتا ہے یا خریدار ہے اس کا وشواس آپ کے اوپر ہو جائے اور مضبوط بنائیں، تاکہ آپ جب اس کو اچھی چیزیں دیں گے تو اس کا آپ کے اوپر وشواس بھی مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ ویپار وشواس پر چلتا ہے اور اسی وشواس کے کارن بھولے بھولے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلامک شکشا بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ آپ ویپار کرتے سمے سچ بولیے اور کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کالا بازاری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایماندار اور بھروسے مند ویپاری نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ چوتھی بات، اگر ہم بات کریں کہ اپنے جو کرمچاری ہے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں اور سمے پر ان کا بھگتان کریں، یعنی ان کی سیلری سمے پر دیں۔ سبھی کرمچاریوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، ان کے ساتھ اچھا جب ویوہار کریں گے تو ان کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط رشتہ ہوگا۔ ویپار کا ایک بنیادی اسلامی سدھانت یہ بھی ہے کہ آپ کرمچاریوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں اور سمے پر ان کی جو تنخواہ ہے وہ دیتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اور ایک اور بیان ہے، ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی کو اس کام کے لیے نیوکت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی مزدوری پہلے سے ہی نرداشت کر دے۔ یہ منصف عبد الرزاق کی کتاب سے لی گئی حدیث ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں 3 طرح کے لوگوں کا ویرودھی ہوں گا۔ ان میں سے ایک ہے جو کرمچاری کو رکھتا ہے، اس سے پورا کام لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ دوستو 5ویں بات کی اگر ہم بات کریں تو کوئی دھوکہ یا دھوکے دھڑی نہ کریں، کیونکہ اسلام اور دین کے مطابق کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ چھل کپٹ کرنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔
تو آپ اپنے اگر ویپار کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری سے کریں، لین دین اگر کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری سے کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنا کاروبار کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف میں، ہے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا دھن اویدھ روپ سے نہ کھاؤ، پرنتو یہ کہ لین دین تمہاری آپس کی سویکرتی سے ہے، وید ودھانوسار ہو۔ اسی کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناج بیچنے والے ایک ویپاری کے پاس سے گزرے، اس نے اپنا ہاتھ اس کے اناج کے اندر رکھا اور نمی محسوس کی، حالانکہ سطح سوکھی تھی۔ انہوں نے ویپاری سے اس کا کارن پوچھا، اس نے جواب میں کہا کہ وہ بارش میں بھیگ گئے۔ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں چھپایا اور گیلے اناج کو اجاگر کیوں نہیں کیا تاکہ یہ خریدار کو دکھائی دے؟ پھر انہوں نے کہا، جو لوگ دھوکے کا سہارا لیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹی بات ہے کہ اتم ویوہار سے پیش آنا چاہیے۔ جب بھی آپ ویپار کر رہے ہیں تو آپ کو نرم لہجے سے، دیالو لہجے سے پیش آنا چاہیے۔ گراہک اگر آپ کے کسی بھی کام سے، کسی بھی سروس سے، کسی بھی ویوہار یا وستو سے دوش بتاتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا چاہیے، سہنشیلتا دکھانی چاہیے اور اپنا سندر آچرن دکھانا چاہیے۔ اسی سے آپ کا میل ملاپ بنے گا اور لین دین میں بھی ویپاری چھوٹ دے دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس ویکتی پر دیا کرے جو لوگوں کے ساتھ نرمی یا دیالو سے پیش آتا ہے، جب وہ خریدتا اور بیچتا ہے اور لوگوں سے اپنا قرضہ واپس مانگتا ہے تو اچھے طریقے سے مانگتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ساتویں بات ہے، لین دین کو لکھتے رہیں۔ ویپار میں ادھار لین دین ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان بھول جاتا ہے جس سے بہت بڑی سمسیا اتپن ہو جاتی ہے، تو ایسے میں انسان کو اس نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اپنے لابھ ہانی لین دین سبھی کو لکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ ایمان والو جب تم آپس میں کسی سے نشچت اودھی تک کے لیے ادھار لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آٹھویں بات ہے نرتیہ دان دینا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا اور بتایا ہے کہ ویپاریوں کو دان دینا چاہیے، یعنی ان کو اپنے ویپار میں سے صدقہ نکالنا چاہیے، کیونکہ صدقہ ایک بڑا عمل ہے اور اس کا ذکر بھی ہے حدیث میں کہ اے ویپاریوں، بے شک شیطان اور گناہ ویپار کے سمے اپستھت رہتے ہیں، تو تم اپنے خریدنے اور بیچنے کو صدقے کے مادھیم سے پوتر کرو۔ اس کے ساتھ ہی ویپار کے لیے اسلامی نیت اور ششٹاچار ہے جو ویپار کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے آوشک ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے ویپار میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ ہمیں اب ان سبھی سدھانتوں کا پالن کرنا ہے، ان سبھی باتوں کو ماننا ہے تاکہ اللہ کو راضی کیا جا سکے، اللہ کو خوش کیا جا سکے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو دین کی باتیں کو سبسکرائب کریں، دوسروں لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں تاکہ جو لوگ پریشان ہیں اپنے کام کاروبار سے، ان کے کام کاروبار میں خوب ترقی ہو اور خوب وہ نفع کمائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کرو گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ تو ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔